پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار، دشمن کی ہائبرڈ مہم، انتہا پسند نظریات اور انتشاری عناصر سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں، قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کے دورے پر گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کو سطح کو سراہا گیا۔ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل چکا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری اگلا ہدف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولے حکومت سنبھالی تو پاکستان عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا۔ کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ سرمایہ کار اور تاجر پیچیدہ قوانین سے پریشان تھے۔ ان کے دیرینہ مطالبے پر اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ اصلاحات جلد عملی شکل میں نظر آئیں گی۔ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ فنی اور پیشہ ورانہ تربیت دے کر برسر روزگار بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے برطانوی وزیر برائے ترقی جینی چپ مین کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی تعاون اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سازشی عناصر اب بھی بانی پی ٹی آئی کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا انڈیا بھی دے دیا۔ بولے فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ وہ ملک کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلتے رہے۔ دونوں کا گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جاتا۔ فیض حمید پر 9 مئی اور دیگر مقدمات بھی چلیں گے۔ 9 مئی پلان کرنے والے لوگ اندر سے بھی تھے۔ ہمیں لٹیروں کی خبر ہے۔ بیوروکریسی اور دیگر اداروں میں چھپے لوگوں کا بھی احتساب ہوگا۔ پی ٹی آئی تبدیلی کا نعرہ لگا کر تباہی لائی۔ ذاتی مفاد کے لیے دفاع کے اداروں پر حملے کیے گئے۔ نفرت کی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی تنقید۔ بولے نون لیگ نے ہمیشہ ملک بچایا۔ آج عالمی ادارے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ نواز شریف جدید پاکستان کے معمار اور شیرشاہ سوری ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے میثاق کی معیشت کے ساتھ میثاق سیکورٹی کی پیشکش کر دی۔ بولے ملک میں خطرات اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ دشمن کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں ایک پیج پر ہونا پڑے گا۔ صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے پنجاب کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارٹی کو درپیش مسائل اور تنظیمی امور پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت سے پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت بھی ملی۔ صوبے میں عوامی مسائل اور سیاسی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آصف زرداری کی پارٹی قیادت کو پنجاب میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے اور پارٹی کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا جبری گمشدگیوں کے مقدمات پر مؤثر ادارہ جاتی رد عمل پر اتفاق۔ مقدمات کے فیصلوں کے لیے مقررہ ٹائم لائنز پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ 2019 تک کے تمام پرانے وراثتی کیسز 30 دن میں نمٹانے کی ہدایت۔ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس نے اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق کمرشل مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے کمرشل لیٹیگیشن کوریڈور نافذ کیا جائے گا۔ ایف بی آر میں اسکریننگ کمیٹی اور غیر ضروری مقدمات کے خاتمے پر اتفاق۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 4,65,000 سے زائد مقدمات نمٹا کر ریکارڈ قائم کیا۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی ہو چکی۔ یہ آئی ایم ایف کی اضافی شرط نہیں، عملی اقدام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ بولے معاشی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کی بدولت کرپشن میں نمایاں کمی ہو چکی۔ اگلے سال کا بجٹ ایف بی آر نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ نوکریاں پیدا کرنا سرکار کا نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ حکومت پالیسی سازی کے ذریعے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔
हुकूमत सिर्फ दिखावे के काम करती है, अगर हकीकत में इक़दामात होते तो गुर्बत में इजाफा न होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमोर्रहमान का वज़ीराबाद में बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट समेत कई स्कीमें हैं मगर मुल्क से गुर्बत खत्म नहीं हो रही। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी की पहली पोजीशन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आर्मी ने सबसे ज़्यादा 196 गोल्ड मेडल्स जीते। वापडा का 84 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा और नेवी का 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर रहा। नया नेशनल रिकॉर्ड कायम करने वाले पर रोल ऑफ ऑनर ट्रॉफी हमजा आसिफ को दे दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स को कौमी हम आहंगी की अलामत और एथलीट्स को कौम का फख्र करार दिया। शाम में अमरीकी और शामी फौजियों की टीम पर दाइश का हमला। फायरिंग से 2 अमरीकी फौजी और 1 शामी शहरी हलाक, 3 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्जिट का कहना है हमला आवर को फौरी जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। भारतीय फिल्म धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी फिल्म रिलीज करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भारतीय फिल्म को पाकिस्तान और लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी फिल्म मेरा लियारी अगले माह रिलीज होगी। फिल्म लियारी का असल और मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत, अमन, टैलेंट और जिद्दोजहद की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने भारतीय फिल्म को पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया। बोले जंग में हारने वाला मोदी पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी को कराने पर सियासी जमातों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सख्त मौसमी हालात के बायस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने और इंतखाबात मुलतवी करवाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। नून लीग के मकामी रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ कायद नवाज शरीफ से भी इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन मई में कराए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात गैर सरकारी नताज के मुताबिक पंजाब की 11 में से 8 नशिस्तों पर आसिमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। जीतने वालों में आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून, पीर मसूद चिश्ती शामिल। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान भी फाते रहे। सिंध से फारूक एच नाइक, आबिद जुबैरी, मुनीर मलिक भी पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन मुंतखब। हतमी नताज का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आजम नज़ीर तारड़ समेत कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। और ट्यूनिस में अपोजिशन समेत शहरियों की बड़ी तादाद का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जेल में बंद सियासतदानों, सहाफ़ियों और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा।